السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سعدیہ کوثر ہے۔ میں عارف والا شہر کی رہنے والی ہوں۔ میں نے ایک متوسط سے گھرانے میں آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میں تیسرے نمبر کی بہن ہوں۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں پہلے سے موجود ہیں۔ بیٹی کی چاہ میں ماں باپ کے آنگن میں ایک تیسری انچاہی بیٹی تھی۔ تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تو شاید میرے ماں باپ ڈر گئے، اس لیے انہوں نے بیٹے کی خواہش اور کوشش کرنا بھی چھوڑ دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کل کے دور میں بیٹی کو بیانا، اسے رخصت کرنا کس قدر مشکل کام ہے، اور خاص طور پر تب جب آپ کا تعلق بھی ایک متوسط گھرانے سے ہو۔ اور میرے ماں باپ کی تو 3 بیٹیاں تھیں۔ ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو بیانے کا سوچ کر پریشان رہتے تھے، مگر میں نے یہ بات نوٹ کی تھی اور بچپن سے ہی دیکھا تھا کہ میرے ابا ایک صابر انسان تھے۔ ہمارے سامنے تو کبھی انہوں نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، اور 3 بیٹیوں کے ہونے پر بھی وہ زیادہ واویلا نہیں مچایا کرتے تھے۔ اماں جب بھی ان سے سلسلے میں بات شروع کرتی تو وہ آگے سے یہی ایک مختصر سی بات کہہ کر اماں کی بات کو ختم کر دیتے تھے کہ اللہ کے حوالے، اللہ ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ مگر اماں کو اللہ جانے، یا تو واقعی میں ہماری اتنی فکر تھی، یا پھر وہ عورتوں کی طرح عادت سے مجبور تھیں، وہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، بلکہ مجھے تو لگتا تھا کہ ماں سوتے میں بھی یہی ذکر کرتی ہوں گی۔ وہ تو ہم سو جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا۔ سچ کہوں تو اماں اس بات کا اتنا ذکر کرتی تھیں کہ اب تو ہمیں یہ بات حفظ ہو چکی تھی کہ ہم غریب باپ کی 3 بیٹیاں ہیں۔ اس کے سینے پر، اس کی کمر پر ایک بوجھ ہے جو اس غریب کمزور باپ نے اکیلے تنہا نہ جانے کیسے اتارنا ہے۔ باپ کا سہارا دینے والا بازو بننے والا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ اماں اس قدر افسوس سے یہ بات دہراتی تھیں کہ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ہمارے باپ کا سہارا بننے والا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس بات میں بھی ہمارا ہی قصور ہے، بلکہ میرے ساتھ تو اس گھر میں ایک اور ٹریجڈی بھی ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اماں اکثر مجھے یہ سٹوری شروع سے سنانے لگ جاتی تھیں کہ تیسری دفعہ جب وہ ماں بننے والی ہوئیں تو انہیں پوری امید تھی کہ اس بار اللہ انہیں ضرور بیٹا دے گا، کیونکہ انہوں نے پورے 9 ماہ سجدوں میں خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی تھیں۔ اماں کا تعلق بھی ایک ان پڑھ اور غریب گھرانے سے تھا، اسی لیے پہلے سے ڈاکٹر کے پاس جانا، چیک اپ کروانا اور الٹرا ساؤنڈ کروانے کا تو رواج ہی نہیں تھا، ورنہ شاید ماں میری پیدائش سے پہلے ہی جان جاتی کہ ان کی آنے والی اولاد بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ مگر یہ ایک داہ تو پیدائش کے روز ہی کھلا کہ ان کی گود میں آنے والا تیسرا بچہ بھی ایک بیٹی ہی ہے۔ اماں بتاتی تھی کہ جب نرس نے انہیں آ کر بتایا کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ خوب روئیں، اور تو اور جب بچی کو لے کر اماں ہسپتال سے گھر آ گئیں تو اماں بتاتی ہیں کہ 6-7 دن تک تو میں نے تمہاری طرف منہ بھی نہیں کیا تھا، اسی غصے میں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیوں نہیں سنی۔ مگر آخر 6-7ویں دن تقدیر کے کھیل اور اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر اماں کو مجھے قبول کرنا ہی پڑا۔ اماں ہر بار مجھے یہ کہانی اسی شد و مت سے سناتی تھیں، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ خیر، میں نے بھی اب صبر کرنا سیکھ لیا تھا، مگر مجھے بھی تو کہیں پانا چاہیے تھی، اور غربت کے باعث تعلیم حاصل کرنا بھی نصیب میں نہیں تھا۔ لہٰذا اپنے علاقے کے سرکاری اسکول سے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے بھی اپنی باقی بہنوں کی طرح تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ گھر میں رہتے ہوئے اور تو کوئی کام تھا نہیں، لہٰذا اپنی بہنوں اور ماں کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، مگر میں اپنے آپ کو کہیں مصروف کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اللہ سے لو لگانے کا فیصلہ کیا اور ابا سے کہہ کر ایک ترجمے والا قرآن پاک منگوا لیا۔ اماں ابا کی دیکھا دیکھی 5 وقت کی نماز تو ہم سب بہنیں پہلے ہی پڑھتی تھیں، مگر اب میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی تھی، میرے دل کو صبر اور اطمینان نصیب ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سب دنیاوی باتیں بے معنی محسوس ہونے لگی تھیں، وہ باتیں جن پر میں پہلے گھنٹوں کڑتی، روتی اور سوچتی رہتی تھی۔ اب اماں کی انہی باتوں کو سوچ کر مجھے ہنسی آتی تھی۔ میرے دل پر اللہ کے کلام کا اطمینان اتر چکا تھا، مجھے اب کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ خیر، اپنی طرف سے تو میں نے یہ قدم اٹھا کر اپنی زندگی کو پرسکون کر لیا تھا،
مگر میں اس بات سے بے خبر تھی کہ طوفان تو ابھی آگے میرا منتظر ہے۔ وقت اسی طرح سے دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور میرے ابا نے اپنی گنجائش کے مطابق اپنے ہی جیسے متوسط گھرانوں میں میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں بھی کرتی تھی۔ اب تیسرا نمبر میرا تھا، لہٰذا اب میری باری تھی۔ گو کہ میری عمر ابھی صرف 20 یا 22 برس تھی، مگر میرے ماں باپ اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، لہٰذا میں نے بھی ان کی رضامندی پر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرے لیے بھی میرے ماں باپ نے بہت رشتے دیکھے، جن میں سے احمر کا خاندان انہیں سب سے زیادہ مناسب لگا۔ احمر کی ماں اور بہنوں کو بھی میں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ یوں میرے ماں باپ کی رضامندی ملنے کے بعد ہی وہ لوگ جب دوسری بار ہمارے گھر آئے تو میرے ہاتھ پر شگن کے نام پر چند پیسے اور انگلی میں احمر کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے۔ میری اماں ابا دونوں بہت خوش تھے کہ چلو ان کی ذمہ داریاں تو ختم ہوئی، اور اپنے ماں باپ کو خوش اور مطمئن دیکھ کر میں بھی خوش تھی۔ سب سے بڑھ کر خوشی کی بات تو یہ تھی کہ احمر کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کا جہیز دینے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے اماں نے بس چند اچھے جوڑے میرے لیے بنا دیے تھے۔ 3 مہینوں کے اندر ہی میں بیاہ کر احمر کے گھر آ گئی۔ سسرال کو تو لوگوں نے ویسے ہی ہوا بنا رکھا ہے، اور اگر لوگ بھی انجان ہوں تو اور بھی زیادہ وسوسے دل میں گھر کرنے لگتے ہیں۔ میرے دل میں بھی 100 طرح کے خیالات اور انجانے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہیں سوچی تھی کہ نئے لوگ ہیں کیسے ہوں گے، ان لوگوں میں آسانی سے ایڈجسٹ کر پاؤں گی یا نہیں، مگر ابا کی طرح میں بھی آخر میں اپنے آپ کو یہی کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ احمر کی بڑی 3 بہنیں تھیں جو کہ تینوں شادی شدہ تھیں۔ بہنوں سے چھوٹے 2 بھائی تھے، وقار اور احمر۔ وقار احمر سے 2 سال بڑا تھا، جبکہ احمر چھوٹا تھا۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ بڑے بیٹے کو چھوڑ کر یہ لوگ چھوٹے بیٹے کی شادی کیوں کر رہے تھے۔ یہ خیال اور یہ سوال ماں باپ کے ذہن میں بھی آیا تھا جب احمر کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ تب ہمارے گھر میں بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی، مگر اماں ابا نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی اور اس معاملے میں کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو، اس لیے وہ بڑے بیٹے کو چھوڑ کر پہلے چھوٹے کی شادی کر رہے ہوں۔ میری نند اور ساس نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا، آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجائے اور دل میں طرح طرح کے آنے والے خیالات کو دبا کر پھولوں کی سیج پر بیٹھی میں اپنے شوہر احمر کا انتظار کر رہی تھی۔ احمر ایک بہت ہی نفیس اور سلجھی ہوئی طبیعت کا انسان معلوم ہوتا تھا۔ میرے دل میں جو ہزاروں طرح کے خیالات اور وسوسے تھے وہ آدھے تو اپنے شوہر سے پہلی ملاقات کے بعد دور ہو چکے تھے، مگر آج تو ابھی پہلا دن تھا۔ ساس، نندوں اور جیٹھ کی میرے بارے میں کیا رائے تھی یہ ابھی طے ہونا باقی تھا۔ شادی کے اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ احمر کا بھائی وقار شادی میں شریک نہیں تھا۔ اگلے دن جب ولیمے کی تیاری ہو رہی تھی، میں ولیمے کا لباس پہن کر تیار ہو کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی احمر کا انتظار کر رہی تھی جب اس کا بھائی وقار گھر میں داخل ہوا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں احمر بھی آ گیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وقار نے ہمارے پاس آ کر جب ہمیں سلام کیا تو احمر نے بتایا کہ یہ میرا بڑا بھائی وقار ہے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے جب ایک نظر وقار کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ اس نے مجھے بری طرح گھور کر دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تب میں نے احمر کے کان میں سرگوشی کی اور اس سے کہا کہ ابھی ہماری شادی کو دوسرا دن ہے، مناسب تو نہیں لگتا، مگر میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بڑے بھائی کو چھوڑ کر چھوٹے کی شادی کیوں کی گئی، وقار بھائی نے شادی کیوں نہیں کی۔ میرا سوال سن کر احمر مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم ہی نہیں، بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے۔ اصل میں وقار بھائی بری صحبت کا شکار ہو گئے تھے اور انہیں نشہ کرنے کی بری لت بھی لگ گئی تھی، گو کہ اب یہ نشہ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے ان کا کافی علاج بھی کروایا ہے، اسی وجہ سے ماں پاپا نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی ان کی شادی کی جائے، کیونکہ جو شخص بری صحبت کا شکار ہو کر بری عادتوں میں پڑ چکا تھا، یقیناً اس کی ہونے والی بیوی کو اس کی عادتیں ناگوار ہی گزریں گی۔ اسی لیے کسی لڑکی کی زندگی کو یوں آزمائش میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہی لڑکے کی ابھی شادی نہ کریں اور اس کے سلجھنے کا انتظار کریں۔ مجھے احمر کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہیں بیٹھ کر ہم دونوں نے دوپہر کا کھانا بھی کھایا اور باتیں بھی کرتے رہے۔ احمر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وقار بھائی کی نظریں مجھے پر تھیں اور وہ مجھے بری طرح گھور رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کی طرف دیکھتی، ہماری نظریں ملتی تو وہ فوراً سے اپنی نظر پھیر لیتے تھے۔
یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوچ کر ہی مجھے بری طرح گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ شادی کے ایک دن بعد ہی اپنے شوہر سے یہ شکایت کرنا کہ اس کا بھائی مجھے گھور رہا ہے، کتنی نامناسب سی بات لگتی ہے۔ اسی لیے میں نے کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے اس چیز کو برداشت کرنا ہی مناسب سمجھا۔ گھر خالی ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ اب گھر میں صرف احمد کی تینوں شادی شدہ بہنیں ہی موجود تھیں کہ اچانک وقار بھائی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے اور انہوں نے احمد کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ احمد وقار بھائی کے پاس گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وقار بھائی احمد کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ بتانے لگے۔ ان کی نظریں اب بھی میرے اوپر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ دونوں بھائی آپس میں انتہائی رازداری سے بات کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے بیچ میں دوبارہ احمد نے میری طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ احمد کی آنکھوں میں حیرت سی نمودار ہوئی ہے۔ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بے اختیار میں من ہی من میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ خیر کرنا، سب کچھ ٹھیک ہی ہو۔ مگر سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ بات ختم کرنے کے بعد وقار بھائی اندر جا چکے تھے۔ اس کے بعد احمد بھی اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں جانے کے بعد انہوں نے اپنی ماں کو آواز دی۔ میری ساس کچن میں کچھ کرنے میں مصروف تھیں۔ بیٹے کی آواز سن کر وہ کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بہنیں بھی ایک ایک کر کے اسی کمرے میں چلی گئیں اور میں اکیلی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل اس قدر بری طرح گھبرا رہا تھا کہ اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر پھر یہ سوچ کر میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی کہ میں ایک دن کی دلہن ہوں۔ اگر مجھے بے چینی ہو بھی رہی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ پانی کی تلاش میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر ٹیبل پر پانی بھی نہیں تھا اور فریج شاید کچن میں تھا۔ میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑتے ہوئے بے چینی سے احمد کا انتظار کرنے لگی۔ اب تو احمد ہی مجھے آ کر بتا سکتا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ 10-15 منٹ یوں ہی انتظار کرتے گزر گئے جب وہ سارے گھر والے کمرے سے باہر آئے۔ میری ساس اور نندوں نے کچن کا رخ کر لیا۔ وقار بھائی گھر سے باہر چلے گئے اور احمد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میری طرف آیا۔ جانے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ احمد کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ احمد تھا ہی نہیں جو یہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور تھی۔ احمد نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا کہ کمرے میں جاؤ اور اپنا ضروری سامان اپنے بیگ میں پیک کر لو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں، کہاں جانا ہے ہم نے؟ میرے سوال پر احمد نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہم نے نہیں، صرف تم نے۔ میں نے حیرت سے کچھ سوچتے ہوئے مجھے اچانک خیال آیا کہ اچھا شاید اماں ابا مجھے لینے آ رہے ہوں گے، تو میں نے احمد سے پوچھ بھی لیا فوراً، کیا اماں ابا مجھے لینے آ رہے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ احمد کے الفاظ تھے کہ ایٹم بم۔ مجھے لگا کہ مجھے یقیناً سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ تو احمد نے الفاظ چبا چبا کر کہا، وہی جو تم نے سنا۔ یہ کہنے کے بعد احمد بھی میرے پاس سے اٹھے اور گھر سے باہر نکل گئے اور میں اسی طرح تنہا وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا۔ کبھی کہیں ایک دن کی دلہن کا یہ انجام بھی دیکھا ہے؟ کتنی ہی دیر میں وہاں اکیلی بیٹھی آنسو بہاتی رہی اور چہرہ صاف کرتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے ولیمے کا لباس تبدیل کر کے ایک سادہ سا جوڑا پہنا اور احمد کے کہنے کے مطابق ایک بیگ لے کر اس میں اپنے چند جوڑے رکھ لیے اور پھر سے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر احمد کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے مجھے انتظار کرتے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے اور 3 گھنٹے بعد جب احمد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے کاغذ مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ کاغذ تھام لیا اور روندی ہوئی آواز کے ساتھ کہا کہ کیا میں جان سکتی ہوں کہ مجھے شادی کے دوسرے دن طلاق کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ احمد نے میری بات کے جواب میں ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا، اب تو طلاق ہو چکی ہے، اب اس بحث مباحثے میں پڑنے کا کیا فائدہ؟ بس تمہارے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں طلاق تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر احمد واش روم میں داخل ہو چکا تھا اور میں وہیں کھڑی ہوئے سوچ رہی تھی، کون سے کرتوت؟
کیسے کرتوت؟ میں نے تو کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا تھا. میرے ماضی میں تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں جو چھپانے لائق ہو. تو پھر یہ احمر کن کرتوتوں کی بات کر رہا تھا؟ اتنے میں احمر باتھ روم سے باہر آ گئے اور مجھے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگے، تم ابھی تک یہیں ہو؟ گئی نہیں تم؟ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ میں ایک دن کی دلہن ہوں. یہ کہتے ہوئے میں نے احمر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت میں تمہارے لیے صرف ایک کام کر سکتا ہوں. انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے. گلی سے نکلنے کے بعد جب میں مین روڈ پر آ گئے تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ایک جاتے ہوئے رکشے کو روکا اور مجھے اس میں بیٹھنے کو کہا. میں رکشے میں بیٹھ گئی. تب احمر کہنے لگا کہ جاؤ، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم. یہ کہہ کر احمر واپس اپنی گلی کی طرف مڑ گئے اور میں چپ چاپ احمر کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی. اس کی پشت پر نظریں گاڑے میں سوچتی رہی کہ اب میں کیا کروں؟ میں کس منہ سے اپنے گھر واپس جاؤں گی؟ میں اپنے والدین سے کیا کہوں گی؟ اور میرے والدین ان کو جب پتہ چلے گا تو ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ ہزاروں طرح کے خیال تھے جنہوں نے میرے دل و دماغ کو بری طرح سے جکڑ رکھا تھا. میں جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہتی جب اچانک رکشے والے کی آواز سے چونکی. وہ پوچھ رہا تھا کہ باجی کہاں جانا ہے؟ میں نے اپنی چادر کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے رکشے والے کو اپنے گھر کا ایڈریس دیا. اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے. یہاں سے میرے گھر کا فاصلہ 15 سے 20 منٹ کا تھا. سوچوں میں گم کس وقت رکشہ گھر کے سامنے پہنچ گیا مجھے خبر ہی نہ ہوئی. رکشے والے کو کرایہ دینے کے بعد میں رکشے سے اتر کر اپنے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، مگر ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دینے کی ہمت میں جمع نہ کر سکی. میں کتنی ہی دیر کھڑی یوں ہی سوچتی رہی کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں سے اتنی ہمت نہ ہو کہ اپنے والدین کا سامنا کر سکوں. کتنی ہی بار میں نے دستک دینے کے لیے ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کر لیا، مگر رات کے اندھیرے میں گلی میں یوں اس طرح کب تک کھڑی رہ سکتی تھی. آخر کار ہمت کر کے میں نے دروازے پر دستک دی. کچھ دیر بعد مجھے ابا کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی جو کہہ رہے تھے، اس وقت کون آ گیا؟ اپنے باپ کی کمزور اور لاغر آواز کو سن کر میں نے پھر سے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا. ابا نے دروازہ کھولا اور اندھیرے میں میری طرف غور غور سے دیکھنے لگے. شاید وہ یہ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت کون آیا ہے. میں نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا، ابا میں ہوں سعدیہ. گردن جھکائے میں اندر داخل ہو گئی. نہ جانے کیوں شرمندگی سے میں آنکھیں اوپر بھی اٹھا نہیں پا رہی تھی، اور میں تو یہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جب اس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو مجھے اتنی شرمندگی کس بات کی ہو رہی ہے. ابا نے میری طرف حیرت سے دیکھا، پھر دروازے کے باہر گردن کر کے کچھ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ارے سعدیہ بیٹا تیری ساس نے تو کہا تھا کہ ولیمے سے اگلے روز لینے کے لیے آ جانا. تم اکیلے آئی ہو؟ احمر نہیں آیا ساتھ؟ کیا باہر سے ہی چھوڑ کر چلا گیا؟ ابا نے اندر آتے آتے ایک ہی زبان میں کئی سوال کر ڈالے تھے اور میری زبان گنگ تھی کیونکہ میرے پاس ابا کے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں تھا. ابا کو بولتے ہوئے سن کر اماں بھی کمرے سے باہر آ چکی تھیں. مجھے خاموش دیکھ کر میرے ماں باپ کو کسی انہونی کا احساس ہو چکا تھا. میں وہیں صحن میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر ڈھیسی گئی تو ابا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے سعدیہ پتر، تو کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابا کا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور جو آنسو میں نے بڑی دیر سے آنکھوں کی باڑ میں روک رکھے تھے وہ بند توڑ کر بہہ نکلے. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اماں بھی بھاگ کر میرے پاس آ کر بیٹھی اور میرے کندھے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگیں، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے کاغذ ابا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ احمد نے مجھے طلاق دے دی ہے. میری بات سن کر میرے ماں باپ کے چہرے فک پڑ گئے. وہ زرد پڑتے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھنے لگے. پھر ابا نے ہکلاتے ہوئے کہا، احمد نے تجھے طلاق دے دی؟ مگر کیوں بیٹا؟ ایک دن کی دلہن کو انہوں نے کس وجہ سے طلاق دے دی؟ مجھے نہیں پتا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا. میں نے بے چارگی سے ابا کو جواب دیا تو ابا فوراً بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ایسے کیسے طلاق دے دی؟ کل میں نے بیٹی کو بیاہ کر رخصت کیا اور آج انہوں نے طلاق دے دی. میں بھی جاتا ہوں تمہارے سسرال اور پوچھ کر آتا ہوں ان لوگوں سے. یہ کہہ کر ابا جلدی سے کمرے میں گئے اور اپنی قمیض اٹھا کر لائے.
وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیض پہن رہے تھے۔ جب میں نے کہا ابا رک جائیے، اب اتنی رات ہو گئی ہے، اب رہنے دیجیے، صبح چلے جائیے گا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابا نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگے، حد کرتی ہو، ایک دن کی دلہن کو طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور میں ان سے وجہ بھی پوچھنے نہ جاؤں۔ کل شادی کی اور آج طلاق دے دی۔ گڈا گڈی کا کھیل سمجھ رکھا ہے کیا ان لوگوں نے؟ تم کوئی لاوارث یا گری پڑی لڑکی نہیں ہو، تمہارے سر پر باپ بھی زندہ ہے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، کم از کم ہمیں یہ جاننے کا حق تو ہے کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو طلاق کس وجہ سے دی ہے۔ ابا نے میری ایک نہ سنی، اور جب ابا گھر سے نکلنے لگے تو اماں نے ان کو آواز دے کر روکا اور جلدی سے اپنی چادر اٹھا کر کہنے لگی، رکیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اماں نے مجھے ہدایت کی کہ دیکھ تو دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر کے ہمارا انتظار کر، ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے، گھبرانا نہیں۔ اماں کی بات پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اماں ابا دونوں گھر سے نکل گئے۔ اماں ابا کے جانے کے بعد میں کمرے میں آ گئی، بیگ بیڈ کے کونے پر رکھا اور خود وہیں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ میری کن کرتوتوں کی بات یہ کر رہے تھے۔ میں نے تو کبھی گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالا تھا۔ دل میں انجانے سے خدشات سر اٹھانے لگے، نہ جانے وہ میرے ماں باپ کو کیا کہیں گے، کیسے میرے ماں باپ اس صورتحال کا سامنا کریں گے۔ پھر میں اپنے بارے میں سوچنے لگی کہ ایک دن کی دلہن طلاق یافتہ ہو کر ماں باپ کے گھر آ گئی ہے، صبح جب یہ خبر محلے میں پھیلے گی تو لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ مجھ پر طلاق کے داغ کے ساتھ ساتھ بدنامی کا داغ بھی لگ چکا تھا، اور اب نہ جانے میں اپنی زندگی کا کتنا وقت ان داغوں کو مٹانے میں گزار دوں گی اور ان نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتوں گی جو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا تو وہاں 10 بج رہے تھے۔ اماں ابا واپس آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو میرے ماں باپ کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ مرجھائے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی طرف دیکھ کر میرا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ اماں ابا دونوں سیدھے کمرے میں چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اماں ابا دونوں سر جھکا کر بیٹھے تھے۔ میں نے فوراً ابا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا کہ ابا کیا کہا ان لوگوں نے؟ ابا نے کچھ سوچتے ہوئے انتہائی پریشانی سے کہا، سعدیہ پتر، انہوں نے تو ایک انتہائی عجیب بات کہی۔ وہ کیا بات؟ میں نے جلدی سے پوچھا تو ابا کی اگلی بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر 7 آسمان آ گرے ہوں۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تجھے کسی کوٹھے پر ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ آخری بات کرتے کرتے ابا کی آواز مدھم ہو چکی تھی اور آنکھیں جھک چکی تھیں۔ اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ بات کون باپ سن سکتا ہے؟ ابا کی بات سن کر میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ تو انتہائی فضول اور ناممکن بات انہوں نے کی ہے۔ ابا بھی بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بالکل، میں نے بھی ان سے یہی کہا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی نے ہو رہی ہے۔ احمد نے بہت جلد بازی سے کام لیا، اس سے پہلے ہم سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے تھی۔ ابا اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے مسلسل ٹہل رہے تھے، مگر میں نے بھی ان سے کہہ دیا اتنی بڑی بات ہے اور میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھی ہے تو میں بات کو یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، اس کی تہہ تک جاؤں گا۔ میں نے احمد سے کہا ہے کہ صبح مجھے اس جگہ لے کر جائے جہاں اس نے تمہیں دیکھا ہے۔ میں اور ابا دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر میں نے نوٹ کیا کہ اماں خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف بیٹھی تھیں۔ خیر، ہم سب اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے، مگر نیند کس کو آنی تھی؟ آج کی رات تو بہت بھاری تھی، یوں ہی آنکھوں میں ساری رات کٹ گئی۔ صبح اٹھے تو ابا نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا، مگر میں نے زبردستی انہیں 2-4 نوالے کھلائے۔ اس کے بعد اماں ابا دونوں پھر سے احمد کے گھر چلے گئے اور میں ایک بار پھر سے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ میرا بدن بالکل بے جان ہو چکا تھا، قدم اٹھانے کی ہمت بھی نہیں تھی، مگر اپنے آپ کو کسی چیز میں الجھائے رکھنے کے لیے مصروف رہنا بھی ضروری تھا۔ سو میں کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے اٹھی اور گھر کے کام نپٹانے لگی۔ ابھی میں سارے کام کرنے کے بعد فارغ ہو کر بستر پر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ اماں ابا ہی تھے۔ ابا مردہ قدموں سے آگے بڑھے اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر کہنے لگے،
سعدیہ پتر جلدی سے پانی کا گلاس دے۔ میں نے بھاگ کر فریج سے پانی کا گلاس بھرا اور ابا کو تھمایا۔ پانی پینے کے بعد ابا نے پانی کا گلاس فرش پر رکھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، جبکہ اماں بھی خاموشی سے ابا کے پاس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر میں نے کہا، ابا کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بھی تو کچھ بتائے۔ سعدیہ پتر وہ بھی سچے تھے۔ بات کچھ یوں ہے کہ احمر کا بڑا بھائی وقار بری عادتوں میں پڑ گیا تھا۔ وہ ناچ گانا دیکھنے کے لیے اس طرح کی جگہوں پر جاتا تھا، اور اسی نے احمر کو بتایا تھا کہ اس نے تمہیں اس طرح کی جگہ پر ناچتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب میرے کہنے پر وہ ہم دونوں کو وہاں پر لے کر گئے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی تو ہو بہو واقعی تمہاری کاپی ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے جیسے وہ تمہاری ہی کوئی جڑواں بہن ہو۔ تمہیں بٹھا لو تو یا ایسے بٹھا لو، ایک ہی بات ہے۔ ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، اور میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابا؟ اتنی مشابہت؟ ہاں بالکل، میں بھی حیران ہوں، ابا نے کہا۔ اتنی دیر سے اماں ایک طرف بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ اچانک انہوں نے کہا کہ سعدیہ کے ابا، میں نے آپ سے ایک بات چھپائی تھی۔ اماں کا لہجہ بالکل مدھم تھا اور آواز ایسی تھی جیسے کسی دور کھائی سے آ رہی ہو۔ ابا نے یکدم حیرت سے مڑ کر اماں کی طرف دیکھا اور فوراً ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ اماں کا رنگ یکدم زرد پڑ چکا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، آج 21 سال پہلے جب سعدیہ پیدا ہونے والی تھی اور ہم اس کی ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل گئے تھے، پیدائش کے وقت مجھے پتا چلا کہ میری جڑواں بچے ہیں۔ نرس نے مجھے بتایا کہ جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں نے فوراً وہی نرس سے کہا کہ میرے گھر والوں کو ایک بیٹی کا بتانا۔ میری تو پہلے ہی 2 بیٹیاں ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں۔ ہم تو بیٹے کی آس لگائے بیٹھے تھے اور یہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ نرس فوراً اس بات کے لیے مان گئی اور کہنے لگی، ایسا کرو، ایک بیٹی مجھے دے دو، میری اولاد نہیں ہے۔ میں بھی راضی ہو گئی۔ یوں ایک لڑکی اس نرس نے رکھ لی تھی، کہیں یہ وہ لڑکی ہی تو نہیں جو سعدیہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اماں نے یہ بات ختم کی۔ میں اور ابا دم سادے اماں کی بات سن رہے تھے۔ ابا ایک دم تیش میں آگے بڑھے اور دونوں ہاتھوں سے اماں کا گلا پکڑ لیا اور دانت پیستے ہوئے کہنے لگے، جی تو چاہتا ہے تیرا گلا دبا کر تجھے یہیں ختم کر دوں۔ میں فوراً آگے بڑھی اور ابا کے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ ابا غصے سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد اسی روز ابا اماں کو لے کر اس ہسپتال پہنچے، مگر وہاں سے پتا چلا کہ وہ نرس تو کئی سال پہلے ریٹائرمنٹ لے کر یہاں سے جا چکی ہے۔ ہسپتال سے بڑی مشکلوں سے اس نرس کے گھر کا ایڈریس پتہ کیا گیا۔ اس سارے کام میں دوپہر سے شام ہو چکی تھی۔ اگلے دن اماں ابا ہسپتال سے معلوم کیے گئے اس ایڈریس پر پہنچے تو وہاں جا کر ایک نئی ہی کہانی معلوم ہوئی۔ وہ نرس اسی محلے میں رہتی تھی، مگر ابھی اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں سے بات چیت کرنے کے بعد ابا کو معلوم ہوا کہ وہ نرس بے اولاد نہیں ہے، اس کی اپنی اولاد ہے۔ وہ اسی ہتھ کنڈے کو آزماتے ہوئے ہسپتال میں کئی لوگوں سے بچے ہتھیا چکی ہے اور پھر ان بچوں کو آگے بھیج دیتی ہے۔ بلکہ کئی لوگوں نے تو یہ بھی بتایا کہ نرس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہسپتال سے ملنے والی لڑکی ہو، کیونکہ لڑکی کو آگے بیچنا زیادہ آسان کام ہے اور اس میں زیادہ پیسہ بھی ملتا ہے۔ ابا یہ ساری کہانی سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس وقت تو اس نرس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، لہٰذا اماں ابا گھر واپس آ گئے، مگر شام کو ابا دوبارہ اس محلے میں گئے۔ مگر اس بار ابا اکیلے نہیں گئے تھے، پولیس کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور توقع کے عین مطابق شام کے وقت وہ نرس بھی گھر پر مل گئی تھی۔ اماں نے اس نرس کو پہچان لیا تھا۔ اماں کے بیان اور محلے والوں کے بیانات کے بعد پولیس اس نرس کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ اس کے بعد اگلے روز ابا اس کوٹھے پر پہنچے جہاں میری جڑواں بہن کو بیچا گیا تھا۔ پولیس ساتھ تھی، لہٰذا میری بہن کی کسٹڈی لینے میں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس لڑکی کے اصل ماں باپ یہ ہیں، جس عورت نے اسے آگے بیچا ہے اس نے اس بچے کو ہسپتال سے چرایا تھا، تو کوٹھے کے مالکان نے کچھ پس و پیش کرنے کے بعد میری بہن کو ابا کے حوالے کر دیا تھا۔ شام تک ابا میری بہن کو لے کر گھر واپس آ گئے تھے، اور اب جب میری بہن کو اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا تو وہ حیران اور پریشان بھی تھی، اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی چھلک رہے تھے۔ فوراً اس نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے
کہ اسے گناہ کی اس دلدل سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ میری بہن جس کا اس کوٹھے پر نام رملا تھا، اس کے بھی کوئی بھی ضروری کاغذات یعنی شناختی کارڈ یا بے فارم وغیرہ نہیں بنا ہوا تھا۔ ابھی اس کا نام آسانی سے بدلا جا سکتا تھا، لہٰذا ابا نے اس کا نام شازیہ رکھا۔ شازیہ اپنے خاندان، اپنے ماں باپ سے مل کر بہت خوش تھی۔ اگلے ہی روز ابا احمر کے گھر دوبارہ سے گئے تھے اور اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بتائی تھی، تاکہ یہ رشتہ تو ٹوٹ ہی چکا ہے مگر دلوں میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے، اور جب یہ بات بیٹی کے کردار کی ہو تو معاملے کو کلیئر کرنا انتہائی ضروری تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا اور میری عدت بھی مکمل ہو گئی۔ ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے جا کر دروازہ کھولا تو احمر کا بڑا بھائی وقار دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے ابا سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو ابا اسے اندر لے آئے۔ اندر آ کر اس نے بیٹھنے کے بعد بتایا کہ وہ میری عدت مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سے اسے ساری کہانی کا علم ہوا ہے وہ نہایت شرمندہ ہے کہ اس کی وجہ سے میرے ماتھے پر طلاق اور بدنامی کا داغ لگ چکا ہے، اور جب سے اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، شرمندگی سے اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ اس نے ابا سے درخواست کی کہ وہ اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے، اور یہ تلافی اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ مجھ سے شادی کر لے۔ وقار نے یہ بھی کہا کہ وہ اب بھی دبئی میں ہی رہتا ہے اور شادی کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہے گا، لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے کہ شادی کر کے اسی گھر میں کیسے جا سکتی ہے تو اس کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ حتیٰ کہ وہ احمر سے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہے اور احمر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب صرف وہ ابا کے ہاں کا انتظار کر رہا ہے۔ ابا اس کی اس خواہش پر حیران اور پریشان تھے۔ پھر ابا نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں مشورہ کر کے بتا دیں گے۔ اس بار انہوں نے مجھ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ ابا نے کہا کہ کیونکہ اسی گھر میں پہلے چھوٹے بھائی سے میرا نکاح ہو چکا تھا، اب اگر میرا دل مانے تو میں ہاں کر سکتی ہوں، اور اگر میرا دل نہ مانے تو میں انکار بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے کئی دن تک اس معاملے پر غور و خوض کیا۔ میرے سسرال والے اچھے لوگ تھے، ہمارے مقابلے میں کھاتا پیتا گھرانہ بھی تھا، اور وقار تو ویسے بھی دبئی میں رہتا تھا۔ اگر وہ شرمندہ ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ایک موقع دیا جائے، اور اگلے دن میں نے ابا کو ہاں کر دی۔ یوں میری عدت ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی نہایت سادگی کے ساتھ میرا وقار کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور میں رخصت ہو کر دوبارہ سے اس گھر میں چلی گئی۔ میری سسرال والے اس قدر کھلے دل کے مالک لوگ تھے کہ کسی نے بھی اس واقعے کے بارے میں ذکر تک نہیں کیا تھا۔ شادی کے چند ہفتے بعد ہی میرے ضروری کاغذات مکمل ہو چکے تھے، اور اس کے بعد میں وقار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دبئی شفٹ ہو گئی۔ اماں ابا سے روزانہ ہی تقریباً فون پر بات ہو جاتی ہے۔ اب اماں سے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نرس کو دھوکہ دہی اور بچوں کی اسمگلنگ کے الزام میں 20 سال کی قید ہو چکی ہے۔ آج میری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 2 ماہ پہلے احمر نے بھی شادی کر لی تھی۔ میں اور وقار اس کی شادی پر 1 ہفتے کے لیے پاکستان گئے تھے۔ دوسری طرف میرے ماں باپ شازیہ کے لیے اب رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی میں اکثر جب اکیلی بیٹھتی ہوں اور اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ بیٹے کی چاہ میں پاگل ہونے والی ایک عورت کی جلد بازی میں اٹھائے ہوئے ایک قدم نے ہم 2 لڑکیوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ اگر وقار میرا ہاتھ نہ تھامتے تو آج میں بھی دنیا والوں کے تانوں تشنوں کا نشانہ بن رہی ہوتی۔ شادی کے 1 دن بعد ہی ملنے والی یہ طلاق نہ جانے مجھے کب تک اور رسوا کرتی رہتی۔ کتنے سوالیہ نظروں کا میں سامنا کرتی، اور کتنے سوالوں کے میرے ماں باپ جواب دیتے۔ شاید ہم لوگ جواب دیتے دیتے تھک جاتے، مگر کبھی بھی دنیا والوں کو مطمئن نہ کر پاتے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے میرے سسرال والوں کا، جن کے دلوں میں ابھی بھی خدا خوفی موجود تھی، اور ان کے اسی بیٹے نے پھر سے میرا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چلو میں تو پھر بھی 20 سال ماں باپ کے گھر میں گزارے، اور اس کے بعد ایک طلاق کا دھبا لے کر گھر بیٹھی تھی، مگر میری بہن شازیہ، اس نے 20 سالوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا، کیا کچھ نہیں سہا ہوگا۔ ان 20 سالوں میں اس نے دنیا والوں کی کیسی کیسی نظروں کا سامنا کیا ہوگا۔ وہ ہر رات جیتی ہوگی اور ہر رات مرتی ہوگی۔ اماں کے ایک قدم نے ہم دونوں بہنوں کی زندگی کی بنیادیں ہلا ڈالی تھیں، مگر میں پھر بھی یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی ہوں
کہ میری طلاق میری بہن کی زندگی کے بچاؤ کا باعث بن گئی۔ اگر وقار نے میری بہن کو اس کوٹھے پر نہ دیکھا ہوتا یا میرا رشتہ احمر کے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو شاید میری بہن آج بھی اسی کوٹھے کی زینت ہوتی۔ کہنے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت تو ضرور ہوتی ہے، مگر قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کی گئی اس آیت کو میں نے عملی تفسیر کے طور پر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا اور تجربہ کر لیا کہ بلا شبہ انسان بڑا ہی بے صبر اور جلد باز ہے۔ اماں نے 2 جڑواں بیٹیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جلد بازی میں اپنی طرف سے جو عقل مندی کی تھی اور جو قدم اٹھایا تھا وہ 20 سال بعد پھر سے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ قدم جس سے اماں تو اٹھا کر شاید ان 20 سالوں میں بھول چکی تھیں۔ یہاں پھر مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے جس میں خدا فرماتا ہے کہ اور بے شک تمہارا خدا بھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔